मोहतरम सामीन, 1967 की बात है अंदाज़न। पाकिस्तान के अंदर इदारा तहकीकात इस्लामी के डायरेक्टर थे डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। डॉक्टर PhD के हवाले से थे, बहुत बड़े आलिम थे। इसका वालिद भी आलिम था। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब के मशवरे से एक कानून जारी किया गया सदर अयूब के ज़माने में। वो कानून ये था कि पोते को दादा की मिल्कियत से हिस्सा दिया जाए, वर्षे में उसको शरीक शुमार किया जाए। कानून नाफिज हो गया। इस पर मुल्क की मजहबी पेशवाइयत के सारे फ़िरक़ों के लोग उठ खड़े हुए कि पोते का वर्षे में हिस्सा पाना कुरान में लिखा हुआ नहीं है और पोते को वारिस नहीं बनाया जाएगा, हिस्सा वर्षे में से नहीं दिया जाएगा। ये शोर हुआ और उसको रोडों पर, बाज़ारों में, जुलूसों में डॉक्टर फजलुर रहमान पर तबरा की गई। मुझे याद है कि उन दिनों में मुफ्ती महमूद बंगाल गए थे तो वापसी पर बताया कि वहाँ भी बंगाली डॉक्टर फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ नारे मारते थे कि फजलू कुत्ता को फांसी दो। तो ये बात जज्बाती तौर पर मजहबी तबकों में आ जाती है, इन पर सोचा नहीं जाता। मौलवी हजरात का कहना ये था कि पोते का ज़िक्र कुरान में नहीं है। अब इन लोगों को कौन समझाए? कुरान फहमी पर इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, गौर नहीं किया। मैं ये इल्ज़ाम लगाता हूँ मजहबी तबके पर कि वो कुरान को सोच समझ कर नहीं पढ़ते, वरना कुरान में पोते का भी ज़िक्र है, दादे का भी ज़िक्र है। और माना समझने के लिए मौलवी साहिबान खामखा रोडों पर आ गए, समझने के बग़ैर, समझने के सिवा, और ये शोर करते रहे कि ये लफ्ज़ पोते का, दादे का नहीं है। मैं ये कुरान से हवाला देने के लिए आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये सबब इसलिए कि कुछ वकला ने मेरे साथ शेयर किया कि हमें मुकदमात ऐसे पेश आए हैं जो कोर्टों में पोते को वर्षा देने न देने पर बहस हुए हैं, और जिनको नुकसान हो रहा है वो अपने फ़ायदे में बात करते हैं, जिनको फ़ायदा हो रहा है वो अपने फ़ायदे में बात कर रहे हैं। उनके वकील जुदा जुदा ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि कुरान में पोते का ज़िक्र नहीं है और दादे का ज़िक्र नहीं है। तो आप से हमें समझाएं। मैं अर्ज़ करूँगा, मसला आसान है। कुरान फ़हमी में आपने ज़रा सा तामुक से, गहराई से अगर सोचा होता तो ऐसी कोई बात नहीं है। दादे का ज़िक्र कुरान हकीम में, बाप का बाप, वालिद का वालिद। काल अफ़रअयतुम मा कुंतुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून। क्या तुमने सोचा है, गौर किया है इस पर कि तुम किन की इबादत कर रहे हो, किन को पूजते हो, जिन बुतों को पूजते हो, इस पर कभी गौर भी किया है तुमने क्या गौर किया है? तुमने व आबाकुम, तुम्हारे आबा का लफ्ज़ जमा का है, इसका वाहिद अब है। आगे आबाकुमुल अक़दमून, पहले वाले बाप, तुम्हारे पहले वाले बाप। इसमें दादा भी आ गए, दादा का ज़िक्र अज खुद आ गया। तो आबा में बाप भी, दादा भी, परदादा भी,
جتنے پشتیں جاؤ اقدمون کے حوالے سے آبا کی معنی قرآن نے سمجھا دی کہ باپ بھی ہو سکتا ہے، دادا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دادے کی یعنی وصیت دادے کی یعنی ورثہ دادے کا، باپ کا، یہ سب اب کے معنی میں استعمال ہوں گے اور شمار کیے جائیں گے۔ اور یہ تو ہوئی اب کی بات۔ ابن کے لیے قرآن حکیم میں سورۃ شعراء کی آیت نمبر 76 تھی کہ انتم و آباؤکم الاقدمون، تمہارے باپ دادے جو پہلے گزر چکے۔ تو اس میں آبا کے اندر باپ بھی آ گیا، دادا بھی آ گیا۔ اب سورۃ اعراف کے اندر آئیں اور آیت نمبر 127 پہ غور کریں۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک۔ موسیٰ کے فرعون کے درباریوں نے فرعون کو کہا، وہ جو رئیس تھے، جو امراء تھے، جو فرعون کے اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے فرعون کو کہا کہ اتذر موسیٰ کو تو ایسے چھوڑ رہا ہے، اس کو تو پھانسی دے دو۔ وقومہ، اور اس کی قوم کو بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، ایسے بے لگام چھوڑ دیا ہے، لیفسدوا فی الارض، تاکہ زمین میں فساد مچائیں۔ اس لیے تو یہ غلط کر رہا ہے، تجھے ان کے اوپر قدم اٹھانا چاہیے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، ان کو تم نے بے لگام چھوڑا ہے کہ تجھے اور تیرے خداؤں کو اس طرح کریں کہ وہ ان کو کوئی یعنی نہ پوجے نہ ان کی کوئی عبادت کرے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو غلط کر رہا ہے۔ تو جواب میں فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ آپ کمزور نہ سمجھے ہمیں، سَنُقَتِّلُ، ہم ان قریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رکھیں گے، زندہ حیاتی دیں گے ہم ان کے کمزور لوگوں کو۔ ان میں عورتیں بھی آ گئی، جملہ کمزور لوگ بھی آ گئے۔ نساء میں عورتیں آ گئی، نساء ایسا جمع ہے، نسوتن ایسا جمع ہے جس کا واحد نہیں ہوتا عربی زبان میں۔ تو ان کی عورتوں کو بھی زندہ چھوڑیں گے اور ان کے کمزور لوگوں کو بھی زندہ چھوڑیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اس پالیسی سے، اس حکمت عملی سے، اس ٹیکٹ سے ہم ان کے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ وہ ٹیکٹ کیا تھا کہ سنقتل ابناءہم، ابنا جمع ابن کی ہے، ابن بیٹے کو کہا جاتا ہے۔ بیٹا نساء بیٹی کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جس کے اوپر بنیاد ہوتا ہے نسل کا، تو اس کو ابنا کہا گیا ہے، ابن کہا گیا ہے۔ تو ابنا کے اندر جمع ہے۔ اب جمع میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے، ان اہل علم علماء سے، کہ ابنا کے اندر یہاں کیا بیٹوں کو تو فرعون قتل کرے گا اور پوتوں کو چھوڑ دے گا؟ سوال ہے یہ۔ تم نے جو کہا ہے کہ ابنا کا ذکر ہے قرآن میں، پوتوں کا ذکر نہیں ہے۔ سنقتل ابناہم، ہم یہ موسیٰ کی قوم کے ابنا کو قتل کریں گے، معنی یہ ہے کہ ان کے پوتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر تمہاری والی معنی لی جائے تو اس کی معنی کیا یہ کریں گے کہ بیٹوں کو قتل کر کے پوتوں کو نہیں قتل کریں گے؟ اس ابنا کے لفظ کے اندر پوتے بھی آ گئے، پڑ پوتے بھی آ گئے، سب کچھ آ گئے۔ تم نے یہ جو ایوب خان کے دور میں جلوس نکالے تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمن پر لعنتیں بھیجی تھی اور اس کے پھانسی کے مطالبے کیے تھے، یہ تمہاری زیادتی تھی اور تم غلط مطالبہ کر رہے تھے۔ ابنا کے اندر بیٹے بھی آ جاتے ہیں تو پوتے بھی آ جاتے ہیں۔ فرعون کے حوالے سے تم اس بات کو سوچو، جو کہہ رہا تھا کہ ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، تو ابنا کو قتل کرتے وقت کیا یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے پوتوں کو قتل نہ کرے، وہ گھومتے پھریں تاکہ وہ موسیٰ کی پارٹی میں شامل ہو کر فرعون کا کھانا خراب کریں؟ یہ ایسے تو
تھا نہیں، ایسی بات ہی نہیں تھی، یہ معنی اس سے نکلتی نہیں ہے، یہ معنی ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ ابناء کے اندر بیٹے معنی کے اندر آ سکتے ہیں، پوتے نہیں آ سکتے۔ سو یہ تمہاری سوچ غلط ہے، سمجھ غلط ہے۔ ابناء میں بیٹے آ سکتے ہیں، آتے ہیں اور شمار ہیں۔ اور ورثے کی بات اب جہاں آپ نے پڑھی ہے قرآن حکیم میں، وَلِلذَّكَرِ مَثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وغیرہ، یا بیٹوں کے میراث کے معاملے میں، تو وہاں پوتے بھی شمار ہوں گے، پوتا بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ پوتے کو بھی ابن الابن کے حیثیت سے وہی حیثیت حاصل ہے جو ڈائریکٹ اس کے باپ کو اپنے دادا سے تھی، اس کے دادا سے تھی یا اپنے دادا سے تھی۔ تو ابناء کے معنی میں جب پوتے ہیں تو ورثہ بھی پوتے کو مل سکتا ہے۔